السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی میری پیاری بہنیں آپ؟ دس از سیدہ السلام وتھ یو. ویلکم یو بیک ٹو سیریز بلومنگ ان نارسسسٹ گارڈن. اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرے پچھلے ویڈیوز میں کچھ بینیفٹ ہوا ہوگا، جہاں پر وی لرن اباؤٹ ڈفرینٹ ویز ٹو ڈیل وتھ the manipulation of the narcissist، اور ہم نے ہیلدی باؤنڈریز کے بارے میں بات کی اینڈ سیلف اسٹیم کے بارے میں بات کی ہے. آج ہم بات کریں گے اسٹریٹجیز فار افیکٹو کمیونیکیشن. تو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو آج ہماری بات ہو رہی ہے اسٹریٹجیز فار افیکٹو کمیونیکیشن. کیا آپ کو اس طرح سے کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ٹگ آف وار میں پھنسی ہوئی ہیں جس کا ایک لوتا آئینہ اس کی ہی اپنی ریفلیکشن ہے؟ ایک نارسسسٹ ریلیشن شپ کی پیچیدگیوں سے نیویگیٹنگ کرنا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ٹائٹ روپ پر چل رہے ہیں یا ایگ شیلس پر. لائک مینی ٹائمز آئی آسک مائی کلائنٹس، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایگ شیلس پہ چل رہے ہیں. ایگ شیلس تو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ کبھی بھی ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر ان کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر لے کے چل رہے ہیں. ایک ذرا سی بھی چوک، مس اسٹیپ اور بیلنس کھو جاتا ہے. پھر وہ آپ کے ہسبینڈ ہو، فیملی ممبر ہو یا کوئی کولیگ ہو، ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ وہی فرق ہے افراتفری کیوس یا پھر کلیئرٹی کے درمیان. ٹھیک ہے. سو لائک نو میٹر واٹ، لائک جب آپ نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں اینڈ دے آر لائک مینی ریلیشن شپس دیٹ یو کین ناٹ کٹ آف اینڈ رن اوے فرام. تو جب آپ ڈیل کرتی ہیں نا، جو آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ون رائٹ اسٹیپ اینڈ آپ کو کلیئرٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. ون رانگ اسٹیپ آپ کو کیوس کی طرف لے کے جاتا ہے، افراتفری پوری ہوتا ہے نا، ایک دم سے لڑائی ہو جاتی ہے. ایک دم آپ کہتے ہو ہم سب اچھے بیٹھے تھے، سب اچھا چل رہا تھا، ایک دم سے پتہ ہے گھر کا پورا ماحول ہی بدل گیا، ایک دم سے سب لائک پریشان، اپسیٹ ہونے لگ گئے وغیرہ. تو the way you communicate either leads to clarity اور chaos. ٹھیک ہے. Now you might say کہ بھائی یہ نارسسسٹ ایسے اتنے برے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ ایموشنل اس میں رکھتے ہیں، گرفت میں رکھتے ہیں، تو ہم کو کیوں سیکھنا چاہیے کمیونیکیشن؟ وائی از اٹ ناٹ لائک دا سامنے والا کچھ بدل جائے؟ آپ اتنا یاد رکھیں بھائی، سامنے والا بدلنا از ان ہز ہینڈس، ان ہز اور ہر ہینڈس، ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بدلے نہ بدلے. مگر اگر وہ بدلنا نہیں چاہتے تو آپ ہمیشہ ایک بے سکونی کی حالت میں رہیں گی. کیا آپ وہ چاہتی ہے کہ آپ بے سکونی کی حالت میں رہیں، یا آپ چاہتی ہے کہ مجھے میرا سکون واپس ملے اور میں یہ جو رشتہ ہے اس کو لے کر چلوں؟ ٹھیک ہے. جس طرح سے آئی ایم شیور کہ مینی آف مائی آڈینس مدرز ہوگی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ some of my audience is mothers because you can relate to this example. اب کوئی بچہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ یا تو تنگ کرتا ہے یا پھر وہ بالکل مریض ہوتا ہے، لیکن انہیلدی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بیماری رہتی ہے، یا پھر سین ہوتا ہے، اسپیشل نیڈس کا ہوتا ہے، اب نارمل ہوتا ہے، مینٹلی اب نارمل ہوتا ہے، مینٹلی چیلنجنگ ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ کیا رشتہ توڑ کر چلے جاتے ہو؟ بولتے ہو کہ بھائی نہیں بھائی اب تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا ہے، تم بہت تکلیف دے رہے ہو، اینڈ آپ چلے جاتے ہو، یا صبر کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں نہیں بھائی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اب آئی نو کہ یہ سارے پرابلمس ہے، پریشان ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جان نماز میں روتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ کیسا یہ بچے کو میں گائیڈ کروں، کس طرح سے اس کو لے کے چلوں، اور مجھے بتایا کہ کیسا اس کا علاج کراؤں وغیرہ. سب سے پوچھتے ہیں، ہر دروازہ نوک کرتے ہیں، پر چھوڑتے نہیں ہیں بچوں کو. تو اسی طریقے سے جو بھی رشتہ ہے، جو بھی نارسسسٹ رشتہ ہے آپ کا، اینڈ آپ سوچنے لگے کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دی کہ ہاؤ ڈو آئی کمیونیکیٹ، ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود دس ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. تو پہلا آپ کا کام ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا بیٹل فیلڈ. ٹھیک ہے. اب آپ بیٹل فیلڈ کو پہلے سمجھیں. ان چیلنجنگ ریلیشن شپس میں آپ کی آواز اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ دبی ہوئی ہو
دبی ہوئی محسوس کیوں نہ ہو. ایون اف یو فیل دیٹ اٹس ناٹ دیٹ اسٹرانگ, ایون دین اٹ ہیز اے لاٹ آف امپورٹینس. افیکٹو کمیونیکیشن بحث آرگیومنٹ جیتنے کے بارے میں نہیں ہے, یہ آپ کی ضرورت نیڈس کو واضح کرنے اور اختلاف کو ایک سکون اور سمجھداری سے ہالٹ کرنے کے بارے میں ہے. ٹو اسٹاپ دم وتھ سکون اینڈ سمجھداری. ضروری نہیں ہے کہ بھئی اگر سامنے والا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جھگڑے میں لگ جاؤ, فوراً تلوار نکال لو اینڈ آپ اپنی پوائنٹ پروف کر کے رہو گی بول کر. اٹس ناٹ نیسیسری. اٹس مور نیسیسری دیٹ یو ہالٹ, یو اسٹاپ دا کمیونیکیشن اوور دیٹ. ٹھیک ہے. ایک بنیادی اسٹریٹجی ویلیڈیشن ہے. نارسسسٹ اکثر تعریف ایکنالجمنٹ چاہتے ہیں, اس لیے چاہے آپ مکمل اتفاق نہ بھی کریں, ان کے جذبات فیلنگس کو سمجھنا ٹینشن کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے. تو ایکنالجمنٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگس دیٹ دے نیڈ. ان کو کانسٹنٹ ایڈمائریشن, کانسٹنٹ ایکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب کوئی بات ہے کہ جس طرح سے اوکے ان کو کچھ آپ کی چیز پسند نہیں آئی اور آپ کو پل ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کچھ برا کہہ دیتے. اب آپ پلٹ کے کہتی ہو, جس طرح سے کلائنٹ مجھے یاد آتی ہے تو میں ان کا ایگزامپل یوز کرتی ہوں. تو اگر آپ پلٹ کے کہہ دیتے ہو, واہ امی آج آپ نے شوربہ کتنا اچھا بنایا ہے, بہت مزے کا ہے, میں چاہوں تو بھی آپ کے جیسا نہیں بنا سکتی. نہ آپ نے ریسیپی پوچھی, نہ آپ نے کہا کہ میں بھی آپ کے جیسے بننا چاہ رہی ہوں, کچھ نہیں. آپ نے کہا میں چاہوں تو بھی آپ کے جیسا نہیں بنا سکتی, بہت اچھا بنایا آپ نے. چلے میں جا کر نا ذرا بیٹے کو دیکھ کر آ جاتی ہوں. No, she was provoking you, your, say, the client's mother-in-law. She was trying to provoke you. She was trying to get an argument out of you. She was trying کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے اینڈ آپ رونے دھونے لگ جائے. بٹ آپ نے کیا کیا, اس کو فوراً ری ڈائریکٹ کر دیا اور آپ نے کوئی بات کسی اور چیز پہ لگ دی, ان کو ایکنالج کر دیا, ان کی تعریف ہی کر دی. بھائی ارے آپ کی تو کیا ہی بات ہے, اس طرح سے. ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو ڈائلاگ کے ساتھ ایگزامپل دیتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس وقت پریشان, فرسٹریٹڈ محسوس کر رہے ہیں. آپ کا نظریہ پرسپیکٹو درست ہے, ویلڈ ہے, اور میں چاہوں گی کہ میں پوری طریقے سے سمجھ سکوں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. لائک if فار ایگزامپل ہسبینڈ از گیٹنگ لائک all upset about something وغیرہ اس طرح سے. نہ کہ آپ یہ کہ میں صبح سے میں کام کر رہی ہوں, میں تھکی ہوئی ہوں, بچوں کو دیکھتی ہوں, گھر دیکھتی ہوں, سب پتہ ہے ان کو, ایسا نہیں ان کو نہیں پتہ, سب پتہ ہوتا ہے. تو even if you say all of this and you start crying کہ کہیں مجھے اپریسیشن ہی نہیں ملتی وغیرہ, سیدھا بالکل سکون سے, تحمل سے آپ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس وقت پریشان ہیں. Maybe he is frustrated about work, maybe he is frustrated about something, maybe he is just frustrated. آپ فرسٹریشن محسوس کر رہے ہیں, آپ کے نظریہ پرسپیکٹو درست ہے. یس یو نو یو آر ویلڈ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. ٹھیک ہے, میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, آپ جو چاہ رہے ہیں میں کرتی ہوں. آپ کو پانی لا کر دے دو, آپ بالکل سکون سے بات کریں. یہ اپنی غلطی ماننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سوچیں اچھا میں غلطی مان لوں کہ وہ جو کہہ رہے وہ صحیح ہے, تو میں کہہ رہی ہوں نہیں, یہ غلطی ماننا نہیں ہے, یہ ایک ٹیکٹیکل پاز ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیکٹیکل پاز, جو آپ کو اپنی باؤنڈریز مقرر کرنے کا موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ونس یو ہیو دیٹ پاز یو سے کہ ٹھیک ہے آپ کو میری جو بھی بات ہے بعد میں کہہ دیں کہ پسند نہیں آئی ہوگی, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ میرے پیرنٹس کو یا پھر کوئی بھی چیز جو بھی آپ نے باؤنڈریز ڈیسائیڈ کی تھی آپ اس کے پر الزام لگانے اور اس کے بارے میں غلط کہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اسپیکنگ یور ٹروتھ وتھ کانفیڈینس, اس کے بارے میں تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہتی ہوں. سپوز کہ آپ کچھ جاب کر رہی ہیں, کچھ پڑھائی کر رہی ہیں, یا اسلامک کلاسز لے رہی ہیں وغیرہ اس طرح سے, اور آپ گھر سنبھال رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. اب اس میں کبھی نمک کم ہو جاتا ہے, کبھی بچہ گر جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, امیڈیٹلی اٹیک کیا ہوتا ہے آپ کی اسلامک کلاسز پہ ہو جاتا ہے, یا پھر آپ جو پرسیو کر رہی ہیں اس پر ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر ابھی ایک باؤنڈری کریٹ کیا جا سکتی ہے کہ جب میں سب کچھ کر رہی ہوں, لے کر چل رہی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میں محنت کر رہی ہوں, میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے اسلامک کلاسز پہ بات کریں, میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میری پڑھائی پہ بات کریں, میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میری فیملی پہ بات کریں. جو بھی آپ کو باؤنڈری کریٹ کرنی ہوتی ہے نا, تو وہاں پر یہ ٹیکٹیکل پاز کے بارے میں بعد میں آپ یوز کریں. اسپیکنگ یور ٹروتھ وتھ کانفیڈینس, اس اسٹریٹجی کا مرکز assertiveness ہے. نارسسسٹ مینیپولیٹ اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ آپ سکون اور اعتماد سے اسٹینڈ یور گراؤنڈ اس بات چیت پر غور کریں.
جس طرح سے میں اب آپ کو ایک دوسرا ڈائلاگ بتانے لگی ہوں. نارسسسٹ کہتا ہے تمہیں یہ پروجیکٹ میرے طریقے سے کرنا ہے ورنہ یہ صحیح نہیں ہوگا. تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتی ہیں میں آپ کے خیالات ان پٹ کی قدر کرتی ہوں لیکن میرے پاس بھی مختلف رائے اپروچ ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ یہ کام کرے گا. میں ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آخر میں یہ میری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی میری ہے، تو فائنل ڈیسیشن بھی مجھے ہی لینا ہوگا. دیکھیے آپ نے یہاں بیلنس کیا. آپ ان کی رائے کو تسلیم کرتی ہیں انٹیگریٹی کو قربان کیے بغیر. جب پرو ایکٹیو یا نظر انداز کرنے والی باتیں سامنے آئیں تو بہتر ہے کہ ان کو ڈی پرسنلائز نہ بنائیں اور فوکس کو ہٹا دے، ری ڈائریکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں جس طرح سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارے تو پروجیکٹ بالکل بکواس ہے، تمہارا جو تم کھانا بنا رہی ہو بالکل خراب ہے، میں جیسے بتاتی ہوں ویسے ہی کرو. تو آپ کہو گے ہاں نہیں، آپ سجیسٹ کر سکتی ہیں ضرور، کیونکہ ماشاء اللہ آپ کو تو اتنا اچھا آتا ہے تو آپ ضرور سجیسٹ کریں. بٹ بیکاز یہ میری ذمہ داری ہے نا، فائنل ڈیسیشن میرا ہوگا، میں اپنے حساب سے کر لوں گی. آپ مگر سجیسٹ تو ضرور کریں، میں آپ کے سجیشن پہ غور کروں گی. تو آپ نہ اپنی ڈگنیٹی چھوڑ رہی نہ انٹیگریٹی چھوڑ رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سامنے والے کو بھی ایکنالج کر دے رہی ہیں. ایک اور انسٹنس بتا دی، ایک ایگزامپل بتاتی ہوں میں آپ کو. نارسسسٹ کہتا ہے تم کتنی انکمپیٹنٹ ہو، میں نہیں جانتی کہ میں تم پر کیوں دھیان دیتی ہوں. تو اگر سے کوئی سامنے والا اگر آپ کو رائے پر رائے دیے جا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم میری رائے نہیں مانتی، تو میرا مشورہ ہی نہیں لے رہی ہو، تم تو بالکل انکمپیٹنٹ ہو، تو آپ نے سامنے سے جواب دینا ہے بالکل تحمل سے، سکون سے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ پریشان ہیں لیکن آئے ہم دونوں بہتر سولوشن تلاش کرنے پر توجہ دیتے ہیں. لیکن اگر سے کوئی چیز آپ دونوں کو مل کر کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو گرائے جا رہے ہیں، آپ کو انسلٹ کیے جا رہے ہیں، تو آپ کے کہنا کہ ہاں میں سمجھتی ہوں یہ ہم دونوں کو مل کر کرنا ہے نا. I understand that you're frustrated, but how about both of us think of a solution together. ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہ صرف بے وجہ کی پریشانی ڈرامے کو ختم کرتا ہے بلکہ آپ کو کنٹرول واپس لینے کی طاقت بھی دیتا ہے. ڈرائنگ آن ٹائم لیس وزڈم. ٹھیک ہے، ہم ٹائم لیس وزڈم کی قرآن کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ایموشنل اسٹرین کے لمحوں میں اپنے انر اسٹرینتھ اور ایکسٹرنل سپورٹ پر بھروسہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اسلامی تعلیمات ہمیں یونٹی اور مشورہ کی طاقت یاد دلاتی ہے. قرآن میں آتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو. یہ ٹائملیس لیسن آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ بھروسے مند دوست، فیملی یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جس طرح کے سائیکالوجسٹ ہے، تھراپسٹ ہے، سے مدد لے جو نارسسسٹ ڈائنامکس کو سمجھنے میں نیویگیٹنگ کے لیے ایک ضروری مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. Now if you go to a person if you choose a person جو سپورٹ آپ کا بننے والا ہے، تو اگر وہ آپ نارسسسٹ ٹینڈنسیز کو نہیں سمجھتا ہے، خود نہیں سمجھتا ہے، خود اس نے سکسیسفلی ان کو ٹیکل نہیں کیا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں ہائے تمہارے ساتھ تو اتنا برا ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹائم نا تمہیں چپ نہیں رہنا، تم نے برابر سے جواب دینا ہے، تم کو برابر سے لڑنا ہے. تو لڑ تو لیتی ہو، آپ آرگی بھی کر لیتی ہو، آپ واپس جواب بھی دے دیتی ہو، پر بے سکون رہتی ہو. Agreed or not agreed? Because many clients that I have spoken to, they would say کہ ہاں ہم بحث کر لیتے ہیں، ہم لڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بے سکون رہتے ہو، روتے رہتے ہو. اس نے مجھے، کیونکہ اگر آپ ایک کہو گے تو وہ اور چار کہے گا، کیونکہ وہ تو ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ. تو اٹس بیسٹ ٹو ری ڈائریکٹ اینڈ ٹو ڈیفلیکٹ. اور میں آپ کو ریئل لائف سینیریوز بتاتی ہوں. ہینڈلنگ کرٹیسزمس. اب نارسسسٹ کا ڈائلاگ سنیں. تمہاری پریزنٹیشن میٹنگ میں پوری طرح ڈیزاسٹر تھی، تم نے خاندان کو اس طرح شرمندہ کیسے کیا؟ تو آپ جواب میں اپسیٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اپنا وضاحت دے سکتی ہے، اپنا جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے، مگر میں نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے سکون سے، اگین I know I'm repeating this word a lot, but I just hope کہ by repeating this word you understand what I'm trying to tell you. آپ نے کہنا ہے میں سمجھتی ہوں آپ مایوس ہیں کہ یہ پریزنٹیشن صحیح نہیں ہوئی ہے، میں اگلے دفعہ بہتر کرنے کی طریقے پر سوچنے کے لیے وقت لوں گی. مجھے پسند نہیں کہ آپ
میرے سامنے تنقید کیے جائے، آئندہ میرے لیٹ می جسٹ ریڈ دس اگین، سوری. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ مایوس ہے اس پریزنٹیشن سے. میں اگلی دفعہ بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. اف یو ہیو اینی سجیشن فار می، آئی ایم مور دین ہیپی ٹو لسن ٹو اٹ. بٹ نیکسٹ ٹائم، آئندہ کے لیے آپ مجھے جب بھی آپ کو کچھ سجیشن کرنی ہو نا تو پرائیویٹلی کریں، سب کے سامنے اس طرح سے نہ کریں. آئی ول اپریشیٹ دیٹ. آئی ایم اوپن ٹو اینی کائنڈ آف ڈسکشن وچ وی ول ڈو پرائیویٹلی. ان کے جذبات کو سمجھنے عام لوگوں کے سامنے پبلک پرسنل اٹیک جو کرتے ہیں نا، تو اس کو قبول کیے بغیر اگلی بار کے لیے زیادہ کنسٹرکٹیو پرائیویٹ میں گفتگو تجویز سجیسٹ کریں. ٹھیک ہے، یو کین گو ہیڈ اینڈ سے ٹھیک ہے، اگر سے آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے، آئی پریفر کہ آپ مجھے پرائیویٹلی بتائیں، ہم پرائیویٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں، اینڈ آپ کی سجیشنس پہ میں غور بھی کروں گی. ٹھیک ہے، بٹ فائنل ڈیسیشن تو آپ کا ہی ہے، فائنل ڈیسیشن آپ کا ہے، رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہے، تو آپ ڈیسائڈ کرے گی ہاؤ یو وانٹ ٹو ڈو یور پریزنٹیشن. ٹھیک ہے، ایک آپ کو سینیریو بتاتی ہوں. نارسسسٹ کہتا ہے، تم نے اس ویکینڈ آنا ہوگا اور میرے باغ میں کام میں مدد کرنی ہوگی. یہ کام آسان کام ہے جو تم میرے لیے کر سکتی ہو جب میں نے تمہیں وہ نئی گاڑی خرید کے دی ہے. ٹھیک ہے، دے ڈو اے فیور فار یو، ناٹ گاڑی، اف ناٹ ایون اے کار، مے بی سم تھنگ دے ہیڈ گیون یو. کچھ آپ کی ضرورت تھی اور انہوں نے آپ کی مدد کر دی. اب وہ ہر بار آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی اب فوراً ادھر آ جاؤ، میرے بچوں کو دیکھ لو، ادھر آ جاؤ، مجھے کام ہے تم سے وغیرہ اس طرح سے. تو دے آر ٹرائنگ ٹو کیش ان دا فیور دیٹ دے ہیڈ ڈن. تو اس میں اب آپ گلٹی فیل کر سکتے ہو، ارے انہوں نے میری اتنی مدد کی، انہوں نے مجھے اتنا وہ کیا، تو اب مجھے جانا ہوگا. بٹ ایوری سنگل ٹائم اپنی ڈگنیٹی کو مار کے، اپنے آپ کو چھوٹا فیل کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں، میں کار کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر ہفتے آپ کے باغ کے کام میں مدد کرنے کی پابند ہوں. میرے اپنے پلانس ہیں سیٹرڈے، اگر آپ کو مدد چاہیے تو شاید ہم کوئی ایسے دوسرے وقت تلاش کر سکتے ہیں جو ہم دونوں کے لیے زیادہ مناسب ہو. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک شانت، سچی، میٹر آف فیکٹ لہجے میں برقرار آپ اگر سے رکھتی ہیں، میٹر آف فیکٹ لہجہ برقرار رکھتی ہے، تو آپ کی جو حدود ہے، باؤنڈریز ہے، آپ کی اپنی ذمہ داریوں اور وقت کا احترام امپورٹنس دیتی ہے، اور آپ گلٹ یا اوبلیگیشن فیل نہیں کرتی. ٹھیک ہے، سو ان اے شانت، جسٹ اے میٹر آف فیکٹ، ہاں ٹھیک ہے میں آتی ہوں، بٹ دس سیٹرڈے آئی ایم سو سوری، آئی ہیو پلانس، اینڈ I'm gonna go ahead with my plans. اگر آپ کوئی اور وقت کہہ دیں تو I'm happy to come and help you, but not right now. ایک سینیریو بتاتی ہوں آپ کو. نارسسسٹ کہتا ہے، اگر تم مجھے محبت کرتی تو تم اپنی جاب چھوڑ کر گھر پر رہتی. سوچو اس کے لیے میں کتنا کے لیے میرے لیے استغفر اللہ، تو میں پھر سے کہتی ہوں، اگر تم مجھے محبت کرتی تو تم اپنی جاب چھوڑ کر گھر پر رہتی. سوچو اس کا میرے لیے کتنا مطلب ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی یہ بات کی. سو ڈو یو تھنک سم ٹائمز، مینی ٹائمز نارسسسٹ کیا کرتے ہیں، آپ کو گلٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ ایک اچھی جاب کر رہی ہے وغیرہ، آپ گھر بھی سنبھال رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اب اس پہ آپ کے ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ جاب کیوں کر رہی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو ٹائم ہی نہیں دیتی تم، اور تم یہ جاب چھوڑ سکتے. اف یو لو می، لیو دس جاب. آپ سامنے سے جواب کیا کرتی، ایک دم سے اپسیٹ ہو جاتی، نہیں میں نے اتنی پڑھائی کی، یہ میرا کریئر ہے وغیرہ. نو جسٹیفیکیشن. اچھا، بالکل سکون سے بات کریں. کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے کتنا اہم امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا جو کریئر پاتھ ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے. آئے اس پر فوکس کریں کہ ہم اپنے ڈفرینٹ چوائسیز کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. سو انسٹیڈ آف جسٹیفائنگ، یو کین سے کہ کیوں نہ ہم یہ فرائیڈے، جسٹ یو اینڈ می، وی گو آؤٹ آن اے ڈیٹ، لیٹس اسپینڈ سم ٹائم ٹوگیدر. اینڈ یہ آف کورس ہماری سوچ بہت ڈفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے، بٹ الحمد للہ ہم ذمہ داریوں کو، رشتوں کو لے کے چل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں لے کے چل رہے ہیں. تو how about we think about different ways that we can spend time without me quitting my job. ایموشنل مینیپولیشن کو کیا کریں، ایموشنل جو مینیپولیشن کرنے جاتے ہیں، ایموشنل بلیک میل کہتے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو نہ آپ بالکل ایک کولابریٹو ڈسکشن کی طرف لے کے چلیں، اور یہ پوری بات کو بدل دیں کہ بھائی، اور ایٹ دا سیم بات کو بدل دیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو سے کہ بھائی ان کی جو بات کی امپورٹنس ہے اس کا احترام کریں، کہ نہیں
आई डू अंडरस्टैंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम मोर देन हैप्पी. हाउ अबाउट आप और मैं फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन बस आप और मैं बच्चे को कहीं छोड़ देकर हम दोनों डिनर पर चलते हैं, बस टाइम स्पेंड करते हैं साथ में. एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैं मेरे जॉब पर भी क्या चल रहा है. मुझे भी ऐसा लग रहा है आई फील वेरी डिस्कनेक्टेड विथ यू. हाउ अबाउट वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर. तो इस तरह से उसको डिफ्लेट करें, रीडायरेक्ट करें कन्वर्जेशन को, और उसको अच्छी तरफ लेकर चलें. मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल टूल किट देती हूँ फॉर डिफिकल्ट कन्वर्जेशंस. ओके, जब आप एक चैलेंजिंग डायलॉग के दरमियान हो तो एक स्क्रिप्ट या सेट ऑफ गो टू फ्रेजेस का सेट बहुत मददगार होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर से ना मोबाइल आप सबके हाथों में होता है आजकल, तो आप थोड़े से फ्रेजेस लिख लें जो आपको हेल्प करती है. अगर से आपको, क्योंकि जब बातचीत करते हैं ना नार्सिसिस्ट के साथ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, अरे फिर बाद में याद आता है, क्योंकि यूजली साइकोलॉजी में 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फॉन. ठीक है, तो फाइट होता है कि हम फौरन लड़ने लगते हैं, फ्लाइट होता है वहां से भाग जाते हैं, फ्रीज होता है कि एकदम फ्रीज हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि हमको क्या जवाब देना चाहिए, और फोन होता है कि एकदम उसको प्लीज करने लग जाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैं आपके लिए ये बना दूं क्या, अच्छा मैं आइंदा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, वगैरह इस तरह से. दैट्स कॉल्ड फॉन. तो जब इंसान फ्रीज हो जाता है, ठीक है, उसको समझ नहीं आती, अरे मैंने इतना सब सीखा था मगर मैंने जवाब ही नहीं दे सकी, बेहतर है कि आप एक मोबाइल में या फिर नोट्स में कहीं पर भी लिख लें. ठीक है, क्या जब आपकी बातचीत हो रही है तो इमीडिएटली थोड़ा सा नजर डाल लें कि अच्छा मैं ये कह सकती हूँ, ये कह सकती हूँ, ये कह सकती हूँ. ठीक है, टेक अ पॉज एंड देन यू लुक एट इट एंड देन यू गिव द जवाब. आप जवाब दो उनको कि जिस तरह से मैं लिख लें, अगर आपको लिखना हो तो दिस विल हेल्प यू. अच्छा, मैं समझती हूँ कि इस तरह से देखते हैं, लेकिन मैं अपना नज़रिया आराम से समझाना चाहती हूँ. लाइक यू कैन से कि आई डू अंडरस्टैंड, आई गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं अपना भी नज़रिया समझाना चाह रही हूँ आपको. या फिर जब आपने ख़ास बात पे अगर से हो रही है, तो जब आपने ये बात कही तो मुझे महसूस हुआ, आप ये से कह सकती हैं कि नो व्हेन यू सेड दीज थिंग्स, मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा था वगैरह. या फिर आप कह सकती हैं, मैं नहीं सोचती कि आपका मकसद मुझे दुख देना था, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस बात पे गौर करें. आई एम श्योर यू लव मी सो मच, एंड आप मुझे दुख बिल्कुल नहीं देना चाह रही है या चाह रहे हैं, बट आई थिंक कि आप ये बात को समझे कि ये जब आप बात कहते हैं ना, आपकी बात की अहमियत बहुत है मेरे पास, और मुझे ये बात समझ नहीं आती. तो और एक भी कहती हूँ आपको, मैं जानती हूँ कि हम इसे मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, लेकिन क्या हम एक ऐसा सोल्यूशन तलाश कर सकते हैं जो हम दोनों की ज़रूरतों का एहतराम करता है. So you can even say कि yes, you know, you and me, we are different, we think very differently. How about we find a bridge, a common bridge, जहाँ पर हम दोनों एक solution तलाश करें, जहाँ पर माशाल्लाह आपकी भी एहतराम हो, आपकी भी इम्पोर्टेंस हो, मेरी भी थोड़ी बहुत बात रख ली जाए. ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन करें. जब मुश्किल कन्वर्जेशन में आप पढ़ती हैं या शामिल होने लगती हैं, तो गहरी सांस लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर सांस लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ठीक है, सांस लें, ये आपके ख्यालात को सेंटर करता है. ठीक है, टेकिंग डीप ब्रेथ हेल्प्स यू, एंड सेइंग दीज वर्ड्स आल्सो हेल्प्स यू. और आपकी जो इम्पल्सिव रिएक्शन है उसको फ़ौरन रोकता है इमीडिएटली. क्या मतलब आपका, आप ये क्या कह रहे हैं मुझसे, ये क्या तरीका है, कुछ नहीं. सांस लें, टेक अ पॉज, अपने आप को सेंटर करें, एंड इम्पल्सिव रिएक्शंस को रोकें. अपने बाउंड्रीज तय करें, पहले से फैसला करें कि आप कितनी एनर्जी और वक्त खर्चा करने को तैयार हैं. और कि डोंट जंप इनटू आर्ग्यूमेंट इमीडिएटली. आप सोचें, क्या मेरे पास इतनी एनर्जी, टाइम, वक्त और ये सब सारी चीज़ें हैं जो मैं ज़ाया करना चाह रही हूँ, वो भी ये टॉपिक पे. इज़ इट वर्थ मी फाइटिंग? जी ठीक है बोलकर हट जाओ. You know, there are some topics that you need to actually argue about. I'm not saying that every argument you should leave. I'd say there are some arguments that you need to argue, but then there are many of the arguments that you can immediately leave. सोच ले कि क्यों मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ, क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ. ठीक है, जो समझते समझो, आप चले जाओ. बात को रीडायरेक्शन के जुमले तैयार रखें. जुमले जैसे ऐसा एक छोटा सा ब्रेक लें, और लाइक यू नो, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक.
اینڈ اس کے بعد بات کرتے ہیں مجھے نماز پڑھنے جانا ہے. اگر چاہیے نہیں کیا بریک لینا, نہیں تھوڑا بس اب نماز کا وقت ہو رہا ہے نا تو میں نماز پڑھ کر آ جاتی ہوں, میں ذرا وہ کوکنگ کا دیکھنا تھا کیونکہ لنچ تیار کرنا ہے تو میں وہ کر آ جاتی ہوں. آپ کی بات بہت اہمیت ہے مجھے, اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ دس کنورزیشن از ویری امپورٹنٹ فار می, بٹ آئی تھنک جسٹ ایک اسمال سا بریک لے کر آ جاتے, مجھے شاور لینا تھا, کچھ بھی بہانہ کر تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں تو آپ کو انرجی واپس آئے گی, آپ کو سمجھ آئے گا, آپ کو یاد آئے گی میرے الفاظ کہ آپ کو کیا کیا کہنا ہے اور کس طرح سے آپ کو کمیونیکیشن کرنا ہے. یاد رکھیے آپ کا مقصد بحث جیتنا نہیں ہے. اوکے, ریپیٹنگ مائی سیلف اوور ہیئر. یاد رکھیں آپ کا مقصد, آپ کا جو گول ہے وہ بحث جیتنا نہیں ہے, یہ صرف صاف کمیونیکیشن کرنا ہے اپنی ایموشنل ویل بینگ کو محفوظ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہمارا گول بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک آرگیومنٹ جیتے اور سامنے والے کو پروف کرے کہ ہم کتنے رائٹ ہیں. نہیں, بس ایک کلیئر کمیونیکیشن ہونا چاہیے اور جو ہمارا ایموشنل ویل بینگ ہے, ہمارا جو پیس ہے اندر کا, وہ ہلنا نہیں چاہیے. چلیے میں آپ سے ایک کویشچن کرتی ہوں. ٹھیک ہے, write down this question and maybe you can put this down in the comments because اس طرح سے جو ہماری آڈینس ہے وہ دوسری بہنیں بھی آپ کی جو کویشچن جو آنسر ہے اس کو پڑھیں گے, انسپائر ہوں گے, موٹیویٹ ہوگی. میں خود موٹیویٹ ہوتی ہوں کافی دفعہ. ٹھیک ہے, تو کویشچن یہ ہے, جب آپ ایک نارسسسٹ شخص سے بات کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں تو کون سے جذبات ابھرتے ہیں؟ Is it like what emotions do you feel when you're trying to have a conversation with a narcissist? Is it غصہ? Is it like آپ کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے, انفیئر ہو رہا ہے, یا پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ کیا ایموشن فیل کرتی ہیں؟ اوپر دی گئی اسٹریٹجیز میں سے کون سی آپ کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہیں اور آپ اسے اپنے روزمرہ کے ڈیلی انٹریکشنز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اب تک کے جتنے بھی ہم نے بات کی ہے اباؤٹ کمیونیکیشن, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, کون سا والا آپ کو سب سے اچھا لگا اور آپ کون سا استعمال کریں گی؟ ٹھیک ہے, اور کیسے استعمال کریں گی؟ وین یو رائٹ دس ڈاؤن, آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آئی ایم شیور کہ بہت ساری سسٹرس ول بی انسپائرڈ اینڈ موٹیویٹیڈ بائی یو, اور وہ خود بھی سوچیں گی ہاں چلو میں بھی اس طرح سے ایسے استعمال کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ان اسٹریٹجیز ہمیشہ قائم رہنے والی حکمت اور پریکٹیکل ایکسرسائزز کو اپنا کر آپ سب سے مشکل معاملات کو بھی نیویگیٹنگ کرنے کے لیے بہتر تیار ہیں. یاد رکھیں, ایک نارسسسٹ کے ساتھ اثردار گفتگو, اوکے, افیکٹو کمیونیکیشن, افیکٹو کمیونیکیشن انہیں بدلنا نہیں ہے. اب آپ سمجھیں گی کیا میں یہ کمیونیکیشن اتنا اچھا کر لوں گی نا, یہ تو بالکل بدل گئے ہیں, یہ بالکل چینج ہو گئے, پہلے جیسے نہیں رہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یو آر ناٹ فکسنگ the narcissist, you're not fixing, you're not changing the narcissist, but you are handling the narcissist better. ٹھیک ہے, آپ کو امپاورنگ دینا ہے کہ ایک اپنی سچائی میں ڈٹے رہیں اور اپنی انر پیس برقرار رکھیں. ٹھیک ہے, دس از جسٹ ٹو امپاور یو, دس از جسٹ ٹو امپاور یو, دس کمیونیکیشن از جسٹ ٹو امپاور یو کہ آپ اپنی پیس, انر پیس کو اور اپنے اسٹرینتھ کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے, اپنی طاقت میں قدم رکھیں, اپنی سچائی بولیں اور اپنی آواز کو سب کو سنائی دیں. ٹھیک ہے, اپنی آواز کو ان کو سنائی دیں, نہ کہ بالکل لڑ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بالکل ایموشنل ہو جا رہے ہیں, اپسیٹ ہو جا رہے ہیں. ایسے نہیں, بالکل سکون سے, تحمل سے, آپ بالکل اپنی ڈگنیٹی سے مسکراتے ہوئے بات کریں, ری ڈائریکٹ کریں اپنے آپ کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی کوئی سمجھ آئی ہے یا پھر کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جو آپ نے اپنائی اور میں نے نہیں کہی ہے, I'll be more than happy for you to write this down in the comments. So انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے آگے کے لیکچرز میں یوز کروں گی اور کہوں گی کہ یہ سسٹر کو بہت اس طرح سے کامیابی ملی ہے یہ اسٹریٹجی سے, تو ہم سب یہ اسٹریٹجی کوشش کرتے ہیں, ہمیں سے انشاءاللہ انکلوڈ کروں گی اپنے لیکچرز میں. ٹھیک ہے نا, تو آئی ہوپ سسٹرز دس ہیز بین بینیفیشیل فار یو. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں اینڈ ہم اور بہتر اسٹریٹجیز, پریکٹیکل اسٹریٹجیز سیکھتے ہیں اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود اے نارسسسٹ. کہ جزاک اللہ خیر, ناٹ اونلی ڈیل, آئی وڈ سے ٹو بلوم ان اے نارسسسٹ گارڈن. آپ کس طرح سے کھل سکتی ہیں ایون ود اے نارسسسٹ ریلیشن شپ اراؤنڈ یو. اوکے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.